الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے حیض اور نفاس اور استحاضہ کے احکام اور مسائل کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے کچھ احکام اور مسائل جس میں حیض کی تعریف اور اس سے متعلق کچھ احکام اور مسائل پڑھے تھے۔ آج ہمارے پاس بقیہ تینوں کے احکام اور مسائل ہیں، جس میں نفاس کی تعریف ہے، نفاس سے متعلق احکام ہیں، اور اسی طرح استحاضہ کے کچھ بقیہ مسائل اور حیض کے کچھ بقیہ احکام اور مسائل ہیں، جن کو انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج کے ہمارے مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مستحاضہ عورت جو ہے نماز کے لیے کیا کرے۔ ہم نے یہ کل ذکر کیا تھا کہ نماز پڑھے گی، مستحاضہ عورت نماز پڑھے گی، لیکن کیسے پڑھے گی، اس کی صورت کیا ہے، کیونکہ مستحاضہ عورت کو خون تو مسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر عورت کے رحم سے خون مسلسل جاری رہتا ہے، تو اس صورت میں وہ نماز کیسے پڑھے گی۔ احادیث میں باقاعدہ اس کا طریقہ موجود ہے، احادیث میں باقاعدہ اس کا طریقہ موجود ہے، اور شریعت کے اندر جامعیت، عالمگیریت اور جو ہے وہ تمام شعبہ زندگی کے بارے میں ہماری شریعت رہنمائی کرتی ہے۔ تو ہم نے گزشتہ لیکچر کے آخر میں مستحاضہ عورت کی تین صورتیں ہم نے پڑھی، تین حالات اس کے پڑھے تھے۔ اس کے مطابق یعنی ان تین صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اس کی مدت حیض گزر جائے، یعنی جب اس کے مخصوص حیض کے ایام جو ہیں وہ گزر جائیں، تو اسے چاہیے کہ اس سے طہارت کا غسل کرے جیسے خواتین کرتی ہیں، اور پھر شرم گاہ پر کوئی پیڈ یا کپڑا وغیرہ مضبوطی سے باندھ لے۔ ایسا کرنے سے اس کا حکم طہر والا ہی ہوگا۔ جب وہ مضبوطی سے کپڑا وغیرہ باندھ لے گی تو اس کا حکم عام عورتوں والا ہے۔ اب وہ چونکہ اس کے مخصوص ایام تو گزر چکے ہیں، اب اس کی بیماری استحاضہ کی بیماری ہے، اب حیض کی بیماری نہیں ہے، لہذا اس صورت میں اب اس کے عام جیسے نارمل خواتین ہوتی ہیں طہر کی حالت میں، اس کے وہ احکام۔ اس کے بعد اس کے لیے نماز، روزہ، طواف کعبہ سمیت ہر وہ کام کرنا جائز ہے جو حیض کے سبب اس کے لیے کرنا جائز نہیں تھا۔ اس کے مخصوص ایام میں جو کام اس کے لیے کرنے جائز نہیں تھے، اب چونکہ اس کے مخصوص ایام گزر چکے ہیں، ان گزشتہ تین حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم نے کہا تھا کہ اس کی عادت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو معلوم ہے نہیں ہے، رنگ کو جانتی ہے، پہچانتی ہے نہیں پہچانتی، مطلب وہ تین حالات جو کل ہم نے پڑھے تھے ان کے مد نظر رکھتے ہوئے اگر عورت کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آپ اس کے مخصوص ایام گزر چکے ہیں، تو پھر یہ اگلا جو ہے وہ مرحلہ ہے کہ اگلے مرحلے کے اندر وہ شرمگاہ کو مضبوطی سے باندھ کر جو ہے وہ سارے کام کرے گی جو عورت طہارت کی حالت میں کرتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے مندرجہ ذیل امور میں سے کسی ایک کے کرنے کا اختیار ہے، یعنی اس کے پاس کئی آپشن ہیں شریعت کے اندر، ان میں سے کوئی بھی کر سکتی ہے۔ مثلا نمبر 1، ہر نماز کے لیے وضو کرے اور وضو سے قبل شرمگاہ کو اچھی طرح دھو کر پیڈ یا کپڑا وغیرہ مضبوطی سے باندھ لے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین روایت کرتی ہیں، انہا قالت کہ انہوں نے کہا، قالت فاطمہ بنت ابی حبیش، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر فرمایا، اے اللہ کے رسول، انی لا اطہر، کہ میں کبھی پاک نہیں ہوتی، یعنی وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ خون نجس ہے استحاضہ کا، تو کہنے لگی اللہ کے رسول میں تو کبھی پاک ہی نہیں ہوتی، مطلب میرا مسلسل خون جاری رہتا ہے پورا مہینہ ہی، تو میں کیا کروں؟ افادہ الصلاۃ، تو کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما ذالک عرق، یہ تو ایک رگ کا پھٹنا ہے، ایک رگ جو ہے اس کے پھٹنے کی وجہ سے یہ خون ہے، یہ حیض نہیں ہے، ولیس بالحیضۃ، یہ حیض نہیں ہے، فاذا اقبلت الحیضۃ، بس جب حیض آ جائے یعنی تیرے مخصوص ایام آ جائیں، فترک الصلاۃ، تو نماز کو چھوڑ دے، فاذا ذهب قدرها، جب وہ جو متعین ایام ہیں، معین مخصوص ایام ہیں، وہ ہم نے کہا تھا کہ تین حالات سے پہچانے جا سکتے ہیں جو ہم نے کل پڑھی تھی۔ فرمایا کہ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، جب حیض کے مخصوص ایام چلے جائیں، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، تو اپنے آپ سے خون کو صاف کر لو، یعنی غسل کر لو، طہارت حاصل کر لو، وصلی، اور نماز پڑھ لو، اور یہ صحیحین کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، اس میں فرماتی ہیں سالت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا اور اس نے کہا انی استحاض فلا اطہر، اللہ کے رسول مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور کبھی پاک نہیں رہتی، مسلسل خون جاری رہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ افادع الصلاۃ، کیا نماز کو چھوڑ دوں؟ قال، تو آپ نے فرمایا اللہ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہ کرنا، ولیکن دائی قدر تلک الایام واللیالی، لیکن وہ اپنے جو مخصوص ایام اور راتیں ہیں، یعنی جن مخصوص ایام میں تجھے معلوم ہے کہ حیض آتا ہے، مینسز آتے ہیں، ان میں جو ہے نماز کو چھوڑ دو، التی کنتی تحیضین فیہا، جن میں تم پہلے مطلب تمہیں حیض آتا تھا، ان دنوں میں رک جاؤ، نماز نہ پڑھو، ثم مغتسلی، پھر جب یہ دن گزر جائیں پھر غسل کر لو۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَصَلِّي، اور اپنی شرمگاہ کو کپڑے سے مضبوطی سے باندھ لو، وصلی، اور نماز پڑھو۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ استحاضہ عورت کے لیے مخصوص ایام، وہ 5 دن ہوں، 6 دن ہوں، جتنے دن بھی ہوں اتنے دن رکے گی، نماز نہیں پڑھے گی، اس کے بعد جب وہ دن گزر جائیں گے تو پھر وہ جو طریقہ حدیث میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق وہ نماز پڑھے گی۔ اور اس کے اندر اگر اس کو خون جاری بھی رہتا ہے نماز کے دوران تو اس کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ مطلب صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم تھا، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ مضبوطی سے کوئی کپڑا وغیرہ کوئی چیز باندھ لینی اور نماز جاری رکھو، مطلب نماز پڑھو، اس کا مطلب وہ خون کا نکلنا اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ خون، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ استحاضہ کا خون جو ہے یہ عام نارمل خون کی طرح ہوتا ہے، عام نارمل خون کی طرح ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ انسان کے بدن سے شرمگاہ سے نکلنے والا خون جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، سوائے استحاضہ کے خون کے بارے میں اختلاف موجود ہے، بعض علماء کے یہاں استحاضہ کا خون نجس نہیں، اس کی دلیل یہی حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے استحاضہ کی بیماری میں مبتلا عورت مستحاضہ کو نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، حالانکہ وہ خون مسلسل بہتا رہتا ہے، اس کا مطلب اگر وہ نجس ہو اس کا نکلنا تو اللہ کے نبی قطعاً بھی اس کی اجازت نہ دیں، البتہ اگر اور کوئی خون نکلتا ہے تو وہ نجس ہوگا۔ پہلا اس کے پاس یہ اختیار تھا جو ہم نے ابھی پڑھا حدیث کے اندر، دوسرا ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں قبل عصر لیٹ کر کے اور غسل کر کے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لے، پھر جب عصر کا وقت داخل ہو جائے تو اسی غسل سے عصر کی نماز پڑھ لے، یعنی یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، اس کو جمع سوری کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو جمع سوری کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے عصر سے پہلے تک لے جائے، عصر سے پہلے یعنی جب ظہر کا آخری وقت ہو اور عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لے غسل کر کے، غسل کرے آخر میں جا کے یعنی ظہر کے آخری وقت میں، اور غسل کرنے کے بعد جلدی سے ظہر کی نماز پڑھ لے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے ظہر کی نماز پڑھ کے کچھ دیر ہی گزرے گی تو عصر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، تو فوراً عصر کی نماز پڑھ لے، یعنی ظہر کے آخری وقت میں اور عصر کے اول وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لیں۔ پھر مغرب اور عشاء کو اسی انداز سے، جیسے اس نے ظہر کو مؤخر کر کے عصر کو مقدم کر کے پڑھا تھا، ایسے ہی مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کو مقدم کر کے مغرب کی نماز میں مغرب پڑھ لے اور تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد عشاء پڑھ لے، تو اس طرح کر کے 2 غسل ہو جائیں گے۔ تیسرا غسل جو ہے وہ فجر کی نماز کا ہوگا، تیسرا غسل جو ہے وہ فجر کی نماز کا ہوگا، فجر کے لیے الگ غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ تو 3 غسل اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ حدیث کے اندر بیان کیے ہیں، لیکن یہ سنت ہے، واجب نہیں، واجب صرف وضو کرنا ہے، واجب صرف وضو کرنا ہے، غسل کرنا واجب نہیں، مستحاضہ عورت کے لیے، مستحاضہ عورت کے لیے غسل کرنا واجب نہیں، البتہ حائضہ عورت کے لیے غسل کرنا واجب ہے جب اس کے ایام ختم ہو جائے تو، لیکن مستحاضہ تو مسلسل خون جاری رہتا ہے، لہٰذا اس صورت میں اس کے لیے 3 غسل کرنا مستحب ہیں لیکن واجب نہیں ہے، اصل وضو کرنا ہی واجب ہے۔ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ ان کو بھی استحاضہ کی بیماری تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت فاطمہ بنت جحش کی بہن ہے، حمنہ بنت جحش، ان ساری بہنوں کے اندر بھی یہ مسئلہ تھا، مطلب استحاضہ بیماری کا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تلجمی، تلجمی کا مطلب اپنی شرمگاہ پہ روئی وغیرہ کو رکھ لو، وتحیضی فی کل شہر، اور ہر مہینے حیض شمار کرو، فی علم اللہ، اللہ کے علم کے مطابق، 6 ایام 6 دن، او 7 ایام یا 7 دن، یعنی یہ غالب ہوتا ہے، غالباً عورتوں کے اندر یہ ہے، وگرنہ یہ کوئی شرط نہیں، ہو سکتا ہے کسی عورت کو اس سے کم آئے، ہو سکتا ہے کسی عورت کو اس سے زیادہ بھی آئے،
لیکن نبی کریم نے اغلبیت کی بنیاد پہ، اکثریت کی بنیاد پہ یہ آپ نے بتایا کہ اللہ کے علم کے مطابق 6 دن یا 7 دن جو ہے وہ حیض شمار کرو، ثم مغتسلی غسلا، پھر حیض سے پاک ہونے کا غسل کرو، یعنی جیسے عورت کرتی ہے، فصلی اور نماز پڑھو، وصومی اور روزہ رکھ، 23 23 دن یا 24 دن، یعنی آپ جانتے ہیں کہ جب 6 دن نکالیں گے تو 24 ہوں گے، 7 دن کریں گے تو جو ہے وہ 23 دن ہوں گے، 23 یا 24، مطلب اس طرح کر کے اگر آپ 6 دن کریں گے تو پھر یہ 24 بنتے ہیں، اور اگر آپ 7 دن کریں گے تو یہ 23 بنتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ 7 دن اور 6 دن آپ نے نکالنے ہیں 30 میں سے، تو اس طرح کر کے جو ہے یہ یا تو 23 یا پھر 24 بنتے ہیں۔ وَأَخِّرِ الظُّهْرَ وَقَدِّمِ الْعَصْرَ، اور فرمایا کہ زور کو مؤخر کر کے پڑھو اور عصر کو مقدم کر کے پڑھو، یعنی اول وقت میں، اور زور کو آخر وقت میں۔ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، اور دونوں کے لیے ایک غسل کرو، دونوں کے لیے علیحدہ غسل کرو۔ وَأَخِّرِ الْمَغْرِبَ وَأَجِّلِ الْعِشَاءَ، اور مغرب کو مؤخر کر کے پڑھو اور عشاء کو جلدی کر کے پڑھو۔ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، اور ان کے لیے علیحدہ غسل کرو۔ وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، اور یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ هَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ، اور یہ دو کاموں میں سے مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ لیکن بعض حدیث میں اللہ کے نبی نے صرف وضو کا ذکر کیا ہے، بعض حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساتھ فجر کی نماز کا الگ غسل کرنے کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ ایک حدیث جو ہے وہ یہاں ذکر کی۔ تو اس حدیث کے اندر کئی ایک مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ شرمگاہ کو باندھ لے گی اور 6 یا 7 دن اپنے حیض کے شمار کرے گی، اس کے بعد باقی ایام جو ہے نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، اور یہ تقریباً 23 دن یا 24 دن کے قریب بنتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے ظہر اثر کے لیے ایک غسل کرنا، اور مغرب عشاء کے لیے دوسرا غسل کرنا، اور فجر کے لیے تیسرا غسل کرنا، یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ لیکن وضو کرنا جو ہے یہ واجب کی حد تک ہے، کہ وضو تو لازمی ہے لیکن ہر نماز کے لیے، لیکن غسل کرنا اس کے لیے مستحب ہے اگر وہ کرے تو۔ اور تیسری صورت یہ یا مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ چونکہ خون مسلسل جاری رہتا ہے تو اس وجہ سے وہ زور کو مؤخر کر سکتی ہے اور عصر کو مقدم کر سکتی ہے، اسی طرح مغرب کو مؤخر کر سکتی ہے اور عشاء کو مقدم کر سکتی ہے۔ اور علماء نے اس مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے اس آدمی کو بھی اجازت دی ہے کہ جس کے لیے بار بار پاک ہونے میں مسئلہ ہو، طہارت کا مسئلہ ہو، تو یا اسے کوئی طہارت کروانے والا نہ ہو، تو اس کے لیے بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ زور کو مؤخر کر کے عصر کو مقدم کر کے دونوں کے لیے ایک طہارت کر لے اور اس سے نماز پڑھ لے، پھر مغرب اور عشاء کو دونوں کو اکٹھا کر کے وہ مطلب کہ ایک ہی تیمم یا ایک ہی وضو سے وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، جب اس کو کوئی طہارت کروانے والا نہ ہو یا بار بار کہیں اس کے لیے مشکل ہو۔ تو بعض علماء نے اس کو بھی اجازت دی ہے، واللہ اعلم۔ یہ دو صورتیں ہو گئیں جو ہم نے احادیث کے اندر پڑھی۔ تیسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرے، ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرے، مطلب یہ بھی مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ یا تو ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرے، یا پھر زور اثر کے لیے ایک غسل کرے، مغرب عشاء کے لیے دوسرا کرے، اور فجر کے لیے تیسرا کرے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، یعنی 3 طریقے۔ یہ ایک تو یہ ہے ہر نماز کے لیے وضو کرے، دوسرا یہ ہے کہ زور اثر کے لیے ایک غسل کرے، مغرب عشاء کے لیے دوسرا کرے، اور فجر کے لیے تیسرا کرے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، ہر نماز کے لیے غسل کرے۔ اب تینوں میں سے جو اس کو آسان لگتا ہے، اس کی کنڈیشن، صورتحال اور مطلب کہ موسم اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جو اس کے لیے آسان ہے، ان تینوں میں سے کسی پر بھی وہ عمل کر سکتی ہے۔ اسی استحاضہ سے متعلق کچھ تنبیہات ہیں جن کو ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی تنبیہ تو یہ ہے کہ مستحاضہ کے لیے کہ نماز کے لیے وضو کر لینے کے بعد بہنے والا خون اس کے وضو پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ مستحاضہ کے نماز کے لیے وضو کر لینے کے بعد بہنے والا خون اس کے وضو پر اثر انداز نہیں ہوتا، وہ جس مقدار میں بھی ہو، وہ جس مقدار میں بھی ہو۔ جب اس نے وضو کر لیا، نماز کا وقت داخل ہو گیا اور اس نے پیڈ وغیرہ باندھ لیا، اب وہ نماز جاری رکھے، اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے نماز پڑھ لے۔ اور علماء نے اس استحاضہ کی بیماری پر قیاس کرتے ہوئے اس آدمی کو اجازت دی ہے کہ جس کو گیس کی بیماری ہو، پیٹ خراب ہو، مطلب مسلسل ہوا خارج ہوتی رہتی ہو، یا پیشاب کے قطرات مسلسل آتے رہتے ہیں، اس کو بیماری ہو، اس بندے کو علماء نے اس پر قیاس کیا ہے۔ اس مستحاضہ عورت پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ عورت کو مسلسل خون جاری رہنے کی وجہ سے
نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کر کے نماز جاری رکھنے کی اجازت دی ہے، ایسے ہی وہ آدمی جس کو گیس کی بیماری ہو یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہو، خصوصاً بڑی عمر میں جا کے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس طرح پیشاب کے قطرات کا مسلسل آنا رکتے ہی نہیں ہے، پیشاب کے قطرات آتے رہتے ہیں، تو اسی طرح اگر خواتین کے ساتھ اگر ایسا کوئی مطلب کہ مایا نما کوئی چیز اگر نکلتی ہے تو وہ بھی اسی مسئلے میں ہوگا، اگر ان کو مسلسل پانی وغیرہ ایسا چیز اگر خارج ہوتی ہے شرمگاہ سے تو ان کا مسئلہ بھی اسی کی طرح کا ہوگا۔ تو لہٰذا اس صورت میں نماز کا وقت جب داخل ہو جائے تو ایک دفعہ وضو کر لے اور اس کے بعد جو ہے وہ عبادت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، اس کو الگ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بیماری ہے تو، اگر بیماری ہے۔ لیکن اگر بیماری نہیں ہے تو پھر اگر اس کو مطلب کہ پیشاب کے قطرات آتے ہیں یا ہوا خارج ہوتی ہے تو یہ ناقض وضو ہے، اس کو جا کے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو شاذ و نادر کبھی کوئی مطلب پانی وغیرہ کوئی چیز خارج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کو وضو جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر بیماری ہو کہ مسلسل ایسا ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا ہے اور یہ ایک بیماری بن چکی ہے، تو اس صورت میں جس سے مستحاضہ عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ نماز جاری رکھے، ایسے وہ بھی۔ نمبر 2 دوسری تنبیہ یہ ہے کہ مستحاضہ سے ہم بستری یا جماع کرنا جائز ہے یا نہیں، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ جائز ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ مستحاضہ عورت سے ہم بستری اس کا شوہر کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن حیض کی حالت میں جائز نہیں، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو میں بار بار یہ تنبیہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ کیونکہ ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے، بعض اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ استحاضہ اور حیض کو ایک سمجھ رہے ہوتے ہیں، دونوں الگ الگ بیماریاں ہیں، اس وجہ سے میں بار بار تنبیہ کر رہا ہوں کہ کہیں میرے اوپر سارا یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میری بات کو غلط سمجھ کے تو استحاضہ اور حیض کو ایک ہی سمجھ کے یہاں میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھے گی وہاں مطلب نمازیں پڑھتی رہیں یا کسی کو بتاتے رہیں، ایسا ہی نہیں، حیض اور چیز ہے، استحاضہ اور چیز ہے، میں بار بار تنبیہ کر رہا ہوں۔ لیکن راجح یہ ہے کہ مستحاضہ عورت سے اس کا شوہر جو ہے وہ ہم بستری کر سکتا ہے، اس میں کوئی مانع نہیں ہے، اور یہ جمہور کا موقف ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں انہا کانت مستحاضۃ، کہ وہ مستحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھی، وکان زوجھا یجامعھا، اور ان کے شوہر ان سے ہم بستری بھی کر لیتے تھے، اور ان کے شوہر ان سے ہم بستری بھی کر لیتے تھے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اگر غلط ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی، اگر ان کا ایسا کرنا غلط ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی، اور یہ صحابہ کا عمل نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اگر اس پہ شریعت خاموش رہتی ہے، وحی نازل نہیں ہوتی، تو بعض علماء کے ہاں یہ قابل حجت ہے، کیونکہ اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کر دیتے کہ یہ کام جو ہے وہ غلط ہے، لیکن یہ ہوا ہے، اس کا مطلب جائز ہے۔ تیسرا، ویسے بھی اگر نہیں کر سکتا تو وہ کرے گا کیا؟ مطلب ایک عورت سے اگر اس نے شادی کی ہے اور ہم بستری نہیں کر سکتا، مگر اس نے چونکہ اس کو تو مسلسل پورا مہینہ ہی یہ مطلب خون کا بلیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اگر وہ نہیں کر سکتا تو مطلب شادی کیسے کرے گا، یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال جب عورت کے رحم سے کسی زخم یا آپریٹ کے ذریعے خون نکلے تو اس کی 2 حالتیں ہیں، یعنی ہم نے یہ تو ختم ہو گیا، مطلب نفاس کا آگے مسئلہ آ رہا ہے، حیض کا الگ ہو گیا، مستحاضہ کا الگ ہو گیا، لیکن اگر ان کے علاوہ خون نکلتا ہے تو اس کا کیا کریں گے؟ جب عورت کے رحم سے کسی زخم یا آپریشن کے سبب خون نکلے تو اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی حالت اس بات کا یقین ہو کہ اسے حیض نہیں آئے گا، یعنی اصل میں یہ مسئلہ اس وجہ سے زیر بحث لایا گیا کہ اگر اس کو خون آتا ہے آپریٹ کی وجہ سے، آپریشن کی وجہ سے یا کسی زخم کی وجہ سے، اب اس کو حیض کا خون کب سمجھے گی اور عام خون کب سمجھے گی؟ یہ اصل میں اس صورتحال میں یہ دونوں حالتیں جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی پہلی حالت یہ ہے کہ اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اسے حیض نہیں آئے گا، یعنی کوئی امید نہیں اس کو کہ ان دنوں میں حیض آئے گا جن دنوں میں وہ خون نکل رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے استحاضہ کے احکام ثابت نہیں ہوں گے، اس کے لیے استحاضہ کے احکام ثابت نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ کسی بھی نماز کی ادائیگی سے نہیں روکے گی۔ ہم یہاں حیض کہہ سکتے ہیں، یہاں آپ حیض لکھیں، کیونکہ استحاضہ کا مسئلہ تو پہلے وہ اس کی طرح کا ہی ہے۔ حیض کے احکام ثابت نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ کسی بھی نماز کی ادائیگی سے نہیں رکے گی، اور ایسا نکلنے والا خون کسی علت یا فساد کا خون شمار ہوگا، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرے، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ یعنی وہ گویا کہ استحاضہ کی طرح ہوگی لیکن حیض کی طرح نہیں ہوگی۔ دوسری حالت یعنی اس کو ان دنوں میں جن دنوں کے اندر یہ خون نکل رہا ہے کوئی مخصوص ایام اس کے نہیں ہے، نہ قریب ہے نہ کوئی امید ہے،
دوسری حالت یہ ہے کہ اسے حیض آنے کا امکان ہو، پہلا ہے کہ امکان نہ ہو، دوسرا یہ کہ امکان ہے، تو اس صورت میں اس کا حکم وہی ہوگا جو استحاضہ کا ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا حکم وہی ہوگا جو استحاضہ کا ہے۔ اگر مستحاضہ کے حیض کی عادت معین اور مقرر ہو تو وہ استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق کرنا بھی جانتی ہو تو راجح یہی ہے کہ وہ عادت پر عمل کرے گی، فرق کرنے پر نہیں۔ ہاں اگر اسے عادت مخصوص ایام یاد نہ رہے تو فرق کرنے پر عمل کرے گی، لیکن اس میں جو ہم نے کہا ہے نا کہ اسے حیض آنے کا امکان ہو تو اس صورت میں اس کا حکم وہی ہوگا جو استحاضہ کا ہوگا۔ مطلب استحاضہ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ وہ مخصوص ایام چھوڑ دے گی، جو اس کے مخصوص ایام ہے وہ چھوڑ دے گی نماز وغیرہ، اور اس کے بعد جب مخصوص ایام گزر جائیں گے اگر پھر بھی خون جاری رہتا تو پھر وہ استحاضہ کی طرح جو ہے وہ غسل کر کے نماز بھی پڑھے گی، باقی سارے کام بھی کرے گی، چونکہ یہ خون پہلے ہو سکتا ہے حیض کا تھا لیکن اب وہ ایک زخم کا خون ہے یا آپریشن کی وجہ سے خون جاری ہو رہا ہے تو یہ استحاضہ کے خون کی طرح شمار ہوگا۔ نفاس کے مسائل، اب ہمارے پاس نفاس کے کچھ مسائل ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں۔ نفاس کی لغوی اور شرعی تعریف، سب سے پہلے تو ہم نفاس کی ڈیفینیشن اور تعریف کی طرف جاتے ہیں۔ تو لغوی اعتبار سے نفاس باب نفسا ینفسو، سمع یسمع اور نفسا ینفسو دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی نفسا ینفسو اور نفسا ینفسو بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے کروما یکرم ہوتا ہے نا، ایسے نفسا ینفسو اور سمع یسمع سے مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے بچہ جننا یا خون کا خارج ہونا، دو معنی کیے جاتے ہیں، بچہ جننا جنم لینا یا خون کا خارج ہونا۔ کہا جاتا ہے نفیست المرأۃ، عورت نے بچہ جنم دیا، نفیست المرأۃ، عورت نے بچہ جنم دیا۔ لیکن شریعت میں جب نفاس کا لفظ بولا جاتا ہے یا علماء کی اصطلاح میں تو اس سے مراد، نفاس سے مراد وہ خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے بچے کی ولادت کے وقت یا اس سے پہلے یا بعد میں خارج ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے والا خون بھی نفاس ہی میں شامل ہوگا، جو ولادت سے پہلے خون اگر خارج ہوتا ہے تو وہ بھی نفاس کے حکم میں ہوگا، لہٰذا اگر ولادت سے پہلے عورت کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، خون شروع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ نماز ان لوگوں کے نزدیک چھوڑ دے گی جن لوگوں کے نزدیک وہ نفاس کا خون ہے، اور جن لوگوں کے نزدیک وہ نفاس کا خون نہیں ہے ان لوگوں کے ہاں جس وقت تک اسے ولادت نہیں ہو جاتی تب تک اگر وہ بے ہوشی کی وجہ سے کسی وجہ سے اس کی نمازیں رہی ہیں تو ان نمازوں کی قضا دے گی، ان نمازوں کی قضا دے گی۔ اور جن لوگوں کے ہاں ولادت سے پہلے والا خون بھی نفاس کے حکم میں ہے ان لوگوں کے ہاں وہ جو ولادت سے پہلے والی نمازیں اس کی رہی ہیں ان نمازوں کی وہ قضا نہیں دے گی۔ واللہ عالم، اگر خون واقعتاً ہی ولادت والا ہی ہے تو وہ پہلے ہو یا درمیان میں ہو یا بعد میں ہو، جب تک خون جاری ہے تب تک عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی، اور نماز اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ معذور ہے وہ، اور جیسے حیض کے اندر معاف ہے ایسے ہی اس صورت میں بھی معاف ہے۔ نفاس کی مدت کیا ہے؟ نفاس کے خون کی کم از کم کوئی مدت متعین نہیں، لہذا نفاس کا خون رکتے ہی عورت غسل کرے گی، پاک ہو جائے گی اور نماز پڑھے گی، چاہے 10 دن کے بعد رک جائے، چاہے 15 دن کے بعد رک جائے، چاہے 20 دن کے بعد رک جائے، 40 دن تک چلا جائے، جہاں تک بھی چلا جائے، بہرحال اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجمع اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ تمام اہل علم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور ان کے بعد تابعین میں سے سب کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جو نفاس والی خواتین ہیں جو بچہ جنم لیتی ہیں وہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھیں گے، نماز چھوڑ دیں گی، الا ان ترى الطهر قبل ذلك، ہاں اگر اس سے پہلے کوئی عورت پاک ہو جاتی ہے تو وہ نماز پڑھے گی، لیکن اگر کوئی پاک نہیں ہوتی تو 40 دن جو ہے یہ تو کنفرم ہے۔ فتغتسل وتصلی، بس وہ اگر جب پاک ہو جائے تو غسل کرے اور نماز پڑھے، تو غسل کرے اور نماز پڑھے۔ تو یہاں 40 دن ہے، لیکن اگر 40 دن سے تجاوز کر جاتا ہے تو بھی حکم یہی ہے، لیکن اس کا امام ترمذی کا یہاں اجماع نقل کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ 40 دن سے زیادہ اگر خون جاری رہتا ہے تو پھر وہ عورت نماز پڑھے گی، نہیں، خون اگر 40 دن سے ابو بھی ہو جاتا ہے، اوپر بھی چلا جاتا ہے تو بھی حکم وہی ہوگا، لیکن یہاں اغلبیت کی بنیاد پہ ذکر کیا گیا کہ غالباً ایسا ہی ہوتا ہے، غالباً ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر 40 دن سے اوپر چلا جاتا ہے تو اصل تو علت حکم خون کا ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھے گی،
تو اس وجہ سے تنبیہات میں یہ ذکر کیا میں نے کہ اگر نفاس کا خون 40 دن سے تجاوز کر جائے اور اس کے فوراً بعد عورت کی عادت یا حیض کے مخصوص ایام آ جائیں تو وہ نفاس والی عورت اس خون کو حیض شمار کرے گی، اور اگر اس کے مخصوص ایام یا عادت نہ ہو تو اسے استحاضہ شمار کرے گی، تو اسے استحاضہ شمار کرے گی۔ اگر اس کے خون کی رنگت جو ہے وہ نفاس والے خون کی رنگت سے مختلف ہو تو پھر دو حالتیں ہیں، یا تو اس کے حیض کے مخصوص ایام آ چکے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو حیض کے مخصوص ایام آ چکے ہیں تو پھر اس کو حیض شمار کرے گی، اور اگر حیض کے مخصوص ایام نہیں اور 40 دن سے اوپر گزر چکے ہیں اور وہ خون بھی نفاس والا خون نہیں رہا تو اس صورت میں وہ استحاضہ کے حکم میں ہوگی، اور اگر وہ خون نفاس والا ہی ہے تو 40 دن سے اوپر بھی وہ نماز کو چھوڑ سکتی ہے۔ پہلی صورت میں نماز نہیں پڑھے گی، دوسری صورت میں نماز پڑھے گی کیونکہ اس کا حکم استحاضہ کا ہے۔ دوسری تنبیہ یہ ہے کہ اگر بچہ جنم دینے کے بعد عورت کو نفاس کا خون نہ آئے، اور یہ شاذ و نادر ہوتا ہے، یہ بہت کم ہے، تو اس صورت میں وہ صرف وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی، اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ یہ نادر مسئلہ ہے، کبھی اگر پیش آ جاتا ہے تو اس صورت میں علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ بچہ جنم لینے کے بعد خون آتا ہی نہیں، بلیڈنگ ہوتی ہی نہیں، تو اس صورت میں اس پر غسل واجب نہیں، کیونکہ غسل خون نکلنے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اگر خون نکلا ہی نہیں تو اس صورت میں اس پر غسل واجب نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر عورت 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو گئی لیکن اس کے بعد اسے پھر دوبارہ خون آ گیا، تو اس صورت میں راجح یہی ہے کہ وہ قرائن پر عمل کرے گی۔ اگر تو وہ قرائن مطلب اشارات، دلائل، تو اگر وہ خون نفاس کا ہو تو نفاس کے حکم میں ہوگی، اور اگر نفاس کا نہ ہو تو اسے اپنے آپ کو پاک ہی تصور کرے گی، اور جو ہے وہ نماز بھی پڑھے گی اور باقی بھی سارے کام کرے گی۔ یعنی اس وقت ہے کہ جب اس کو نفاس میں کچھ دن کے بعد خون رک گیا اور کچھ دن رکا رہا، پھر دوبارہ خون جاری ہو گیا، اب یہ خون کس چیز کا ہے یہ اس کو قرائن سے معلوم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر تو وہ نفاس کے خون کی طرح کا ہی ہے تو نماز چھوڑے رکھے گی، اور اگر وہ عام خون ہے تو پھر استحاضہ کی طرح جو کام وہ استحاضہ عورت کرتی ہے مستحاضہ، اس صورت میں وہ نماز بھی پڑھے گی اور باقی کام بھی کرے گی۔ حیض اور نفاس پر مرتب ہونے والے احکام اور مسائل، یعنی حیض اور نفاس کی وجہ سے کون کون سے احکام متاثر ہوتے ہیں اور اس میں شریعت کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ ہم اختصار کے ساتھ ان مسئلوں کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نماز کا مسئلہ ہے جس کا تعلق حیض اور نفاس سے ہوتا ہے۔ تو حائضہ اور نفاس والی عورت پر ہر قسم کی نماز، نفلی ہو یا فرضی، یہ پڑھنا حرام ہے۔ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے نفلی نماز یا فرضی کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ جو نجاست کی حالت میں نماز جان بوجھ کے پڑھتا ہے اس سے ڈر ہے کہ وہ کفر میں واقع ہو جائے، اتنا حساس مسئلہ ہے۔ اور پاک ہونے کے بعد اس پر ان کی قضا بھی نہیں، اس پر ان کی قضا یعنی جو نمازیں اس کی رہی ہیں اس غیر پاکی کی حالت کی، وہ نمازوں کی قضا نہیں دے گی۔ البتہ اگر روزے رہے ہیں تو روزوں کی قضا دے گی، جیسے کہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی کہ نہیں، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، راجح اور اختلاف کے ساتھ اقوال بھی پڑھ چکے ہیں اور راجح بھی پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے ذکر و تسبیح، حالت حیض اور نفاس میں ذکر و اذکار کرنے، قرآن کی تلاوت سننے، اسلامی کتب پڑھنے کے جواز میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، واللہ اعلم۔ یعنی ان چیزوں میں قرآن سننے کے بارے میں، پڑھنے میں اختلاف ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے پہلے، لیکن سننے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، قرآن سن سکتی ہے، اسلامی کتب کا مطالعہ کر سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، یہ سارے کام کر سکتی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ نمبر 4 روزہ، تو حائضہ اور نفاس والی عورت پر نفلی فرضی روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی حالت حیض میں اور نفاس میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ جائز نہیں ہے، اور ان پر حالت حیض یا نفاس میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا ہے، جو ان مخصوص ایام میں روزے رہے ہیں ان کی قضا دے گی۔ نمبر 5 جماع اور ہم بستری، اس کے کیا احکام ہیں؟ حائضہ اور نفاس والی عورت سے جماع یا ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، کہ اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، حیض کے متعلق، قل فرما دیجئے ہوا اذن، یہ ایک طرح کی گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو عورتوں سے ان مخصوص ایام میں علیحدہ رہو، ولا تقربوہن، اور نہ ان کے قریب جاؤ، حتی یطہرن، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن، بس جب وہ غسل کر لیں، فاتوہن یعنی اچھی طرح پاک ہو جائیں، فاتوہن من حیث امرکم اللہ، تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین، کثرت سے توبہ کرنے والوں اور کثرت سے پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ جب آیت نازل ہوئی نا، فاتوہن من حیث امرکم اللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، اصنعوا کل شیء الا النکاح، یعنی جب یہ حیض کی آیت اتری نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، تم حائضہ سے ہر طرح کا معاملہ کر سکتے ہو سوائے جماع کے، یعنی ہم بستری نہیں کرنی، اس کے علاوہ تم اور باقی کوئی بھی کام کر سکتے ہو، یعنی حائضہ اور نفاس والی عورت سے اس کا شوہر بوس و کنار شرم کے علاوہ مباشرت وغیرہ کر سکتا ہے۔ جس شخص نے جانتے ہوئے اپنی بیوی سے حالت حیض یا نفاس میں جماع کیا وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا، اور اس پر توبہ کرنا بھی ہے، اور دینار یا کم از کم نصف دینار کفارہ بھی ہے، 1 دینار یا نصف دینار کفارہ دینا بھی اس پر لازم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، فرمایا فی الذی یاتی امرأتہ وہی حائض، جو اپنی بیوی کے پاس حالت حیض میں آتا ہے، یعنی اس سے ہم بستری کرتا ہے، قالا تو فرمایا یتصدق بدینار او نصف دینار، وہ 1 دینار یا آدھا دینار جو ہے وہ صدقہ کرے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں، چونکہ اس کی مقدار متعین نہیں ہے۔ 1 دینار یا آدھا دینار اگر واجب ہوتا تو متعین کر دیا جاتا کہ 1 دینار ہی کرنا ہے، لیکن 1 دینار یا آدھا دینار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں، کیونکہ واجبات متعین ہوتے ہیں، واجب جو ہوتے ہیں فرائض ہوتے ہیں وہ متعین ہوتے ہیں تعداد میں، مقدار میں، ہر چیز میں، لیکن یہاں دینار آدھا دینار کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کرے یا یہ کرے، اس کا مطلب یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ اور دینار کی مقدار تقریباً 4.15 یعنی 4.15 تقریباً یہ گرام بنتا ہے، 4 گرام اشاریہ 15 پوائنٹ تقریباً یہ سونا بنتا ہے۔ نمبر 6 بیت اللہ کا طواف حائضہ اور نفاس والی عورت پر بیت اللہ کا طواف، یعنی اللہ کے گھر اور بیت اللہ کا طواف کرنا بھی حرام ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اصنعی کل شیء، ہر چیز کرو سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ نمبر 7 مسجد سے گزرنا اور ٹھہرنا، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 8 طلاق دینا، کیا حالت حیض میں بیوی کو طلاق دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو حالت حیض میں بیوی کو طلاق دینا حرام ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کو ان کی عدت میں طلاق دو، یعنی جو ان کی مخصوص عدت ہے اس کے اندر طلاق دو، حیض کے اندر طلاق نہ دو، ملاد طہر کے اندر۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع ہو جائے گی، اصل تو یہ ہے کہ جائز نہیں، اصل تو یہ ہے کہ جائز نہیں، لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے، ہو جائے گی؟ تو اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق طلاق بدعی کہلائے گی، سنی نہیں ہے، لیکن واقع ہوگی کہ نہیں اس پہ اختلاف ہے، جس کی تفصیل کتاب الطلاق میں آئے گی، اور اس میں راجح یہی ہے کہ ایسی طلاق واقع ہو جائے گی، اس میں راجح یہی ہے کہ ایسی طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ مسئلہ کتاب الطلاق میں ہم پڑھیں گے، اور اس کا موضوع بھی وہی ہے، یہاں اس کو پڑھ کے پھر وہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے کہا اس کو وہاں ہم مؤخر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس مسئلے کو طلاق کے مسائل میں پڑھیں گے، چونکہ طلاق سے زیادہ یہ مسئلہ قریب ہے بنسبت یہاں کے۔ حائضہ کو مندرجہ ذیل صورتوں میں طلاق دینا جائز ہے، یعنی ان صورتوں میں حائضہ کو طلاق دی جا سکتی ہے، مثلا جب اسے دخول سے قبل طلاق دی جائے، جب اسے دخول سے قبل طلاق دی جائے، کیونکہ اس حالت میں اس پہ عدت نہیں ہے، ایک عورت جو ہے اس سے ابھی آدمی نے علیحدگی نہیں کی، مطلب خلوت اختیار نہیں کی، اس سے ہم بستری نہیں کی، اس سے پہلے طلاق دے دیتا ہے، اب اس صورت میں اگر وہ حائضہ بھی ہے تو طلاق دے سکتا ہے، یعنی کہ جس عورت سے نکاح ہوا لیکن اس سے ہم بستری نہ کی، خلوت اختیار نہیں کی، اس سے پہلے ہی کسی وجہ سے آپس میں لڑائی ہو گئی تو طلاق دینا پڑ گئی، اگر وہ مخصوص ایام میں بھی ہے تو طلاق دی جا سکتی ہے، کیونکہ جس وجہ سے طلاق دینے سے روکا گیا حیض کے اندر وہ یہاں علت نہیں، چونکہ اس پر عدت ہی نہیں، حیض میں طلاق دینے سے ہی اس وجہ سے روکا گیا ہے کیونکہ اس کی عدت بہت لمبی ہو جائے گی اور اس کو کئی دیر تک انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اس عورت کے لیے تو عدت ہی نہیں ہوتی، جس کو بغیر رخصتی کے پہلے ہی طلاق دے دی جائے نکاح کے بعد اس پر عدت نہیں ہوتی، وہ فوراً جا کے اگلے دن نکاح کر سکتی ہے، کسی دوسرے آدمی سے اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس پر عدت نہیں ہے۔ نمبر 2 حالت حمل میں طلاق دی جائے گی، یعنی جب حالت حمل میں طلاق دی جائے، کیونکہ اس حالت میں حیض کا کوئی اعتبار نہیں، اس حالت میں حیض کا کوئی اعتبار نہیں ہے،
یعنی حائضہ کو مندرجہ ذیل صورتوں میں ایک تو یہ کہ حالت حمل میں اگر اسے طلاق اگر اسے حیض آ بھی جاتا ہے تو حیض کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ عموماً ان ایام میں حمل کے دوران حیض نہیں آتا، لیکن اگر آ بھی جائے تو اس صورت میں طلاق دی جا سکتی ہے، چونکہ اس حیض کا کوئی یہاں ماننے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عورت حاملہ ہے اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے. ولادت بچے کا جنم لینا اس کی عدت ہے. اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی حاملہ عورت کو حمل کے دوران طلاق دے دی گئی اور 1 مہینے کے بعد ہی اس نے بچہ جنم لیا تو وہ بچہ جنم لینے کے بعد فوراً وہ آگے نکاح کر سکتی ہے نفاس کے بعد. اس کی پوری عدت کرنا اس پہ لازم نہیں، کیونکہ اس کی عدت بچہ جنم لینا ہے، وضع حمل ہے. اس کی عدت 3 حیض نہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے. نمبر 3، خلا کی صورت میں دی گئی طلاق. اگر کوئی خلا عورت لے لیتی ہے حالت حیض کے اندر بھی وہ واقع ہو جائے گا خلا. اس صورت میں خلا جو ہے وہ واقع ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی اس کو طلاق دے دیتا ہے خلے کی صورت میں تو یہ جائز ہے. یہاں مسئلہ ہے مانع حیض ادویات کا استعمال کرنا. کیا وہ ادویات جو حیض کو روکنے والی ہیں، مطلب مینسز کو، کیا یہ ادویات استعمال کی جا سکتی ہیں؟ خصوصاً خواتین جب حج عمرے پہ جاتی ہیں تو یا سفر پہ کہیں جاتی ہیں تو وہ اس طرح کے ادویات استعمال کرتی ہیں. تو اس کے اندر اگرچہ یہ خواتین لینے والی بھی جانتی ہیں اور جو ڈاکٹر حضرات دینے والے وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے 2 شرطوں کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مانع حیض جو ادویات ہیں ان کو استعمال کر سکتی ہے. سب سے پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ نقصان پہنچنے کا امکان یا خدشہ نہ ہو یا کم ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ اگر وہ یہ ادویات استعمال کرے گی تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے یا کوئی اور بیماری لگنے کا خدشہ ہے، سائڈ افیکٹ اس کے زیادہ ہو، تو اس صورت کے اندر استعمال نہیں کرنی چاہیے. پہلی شرط یہ ہے نقصان پہنچنے کا امکان یا خدشہ نہ ہو. نمبر 2، خامند کی اجازت اور معتبر ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. یعنی یہ نہیں ہے کہ خامند کو پتہ ہی نہ ہو اور یہ اس کے اجازت کے بغیر ادویات لے رہی ہو، بعد میں بیمار ہو جائے. اب علاج تو خامند شور نہیں کروانا ہے، تو اس کے علاوہ اور بھی کئی مسائل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں کے اندر خامند کی اجازت کا ہونا اور ڈاکٹر کے مشورے کا ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے. اور پہلی شرط یہ ہے کہ نقصان پہنچنے کا امکان یا خدشہ وہ کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو. تو ان 2 شرطوں کے ساتھ جو ہے وہ مانع حیض ادویات عورت جو ہے وہ لے سکتی ہے، بصورت دیگر جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یہ تھے ہمارے آج کے احکام اور مسائل جن کا تعلق ہے نفاس اور اس طرح کے مسائل سے تھا. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.